بغیر کسی توقف کے ہم آئیں روایات پہ۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب وہ صحیح حسن درجے کی کیا روایات ہیں جن میں موسیقی زیر بحث ہے، اور وہ روایتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ روایتوں کی جو عربی عبارات ہیں ان کو ہم نہیں پڑھیں گے، میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا، اس لیے کہ اس سے بات بہت پھیل جائے گی۔ جہاں جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی ایسی بات بیان ہوئی ہے جو موضوع بحث بننی چاہیے، جس کے بارے میں کوئی تعویل تشریح کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، وہاں میں اس کے اصل الفاظ بھی آپ کو سنا دوں۔ درست۔ یہ یہ روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، اور یہ مسند احمد سے لی گئی ہے، اس کا رقم ہے 4535۔ روایت یہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر نے، یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر نے ایک مرتبہ سفر میں کسی چرواہے کی بانسری کی آواز سنی تو اپنی انگلیاں دونوں کانوں میں ڈال لیں۔ بانسری کی آواز سنی، ٹھیک، اپنی انگلیاں دونوں کانوں میں ڈال لیں اور اپنی اونٹنی کے چہرے پر ہاتھ مار کر سواری کو دوسری طرف موڑا اور اپنا راستہ بدل لیا۔ ٹھیک۔ پھر وقفے سے وہ مجھ سے پوچھتے رہے، نافع کیا اب بھی وہی آواز سن رہے ہو؟ نافع کون ہے؟ ان کے آزاد کردہ غلام۔ ٹھیک۔ یہ مسلمان ہیں، بڑی حیثیت ہے ان کی، یہ معلوم ہے کہ یہ در حقیقت وہ سند ہے جس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ پھر وقفے سے وہ مجھ سے پوچھتے رہے، نافع کیا اب بھی وہی آواز سن رہے ہو؟ یعنی بانسری کی آواز سنی، اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لی، سواری کا رخ موڑ لیا اور اپنے آزاد کردہ غلام سے یہ پوچھ رہے ہیں کیا اب بھی وہی آواز سن رہے ہو؟ میں جب ہاں میں جواب دیتا تو وہ چلتے رہتے، یہاں تک کہ جب آواز بند ہو گئی اور میں نے کہا نہیں اب کوئی آواز نہیں آ رہی تو انہوں نے اپنے ہاتھ کانوں سے ہٹا لیے۔ نافع نے جب کہا کہ اب کوئی آواز نہیں آ رہی، نافع نے جب کہا کہ اب کوئی آواز نہیں آ رہی تو انہوں نے اپنے ہاتھ کانوں سے ہٹا لیے اور سواری کو دوبارہ اسی راستے پر لے آئے۔ اچھا، یعنی انہوں نے اپنی انگلیاں بھی کانوں میں ڈال لی تھیں اور سواری کو بھی دوسرے راستے پر لے گئے تھے، تو اب پرانے راستے پر لے آئے جس پر وہ چل رہے تھے۔ پھر فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چرواہے کی بانسری کی آواز سنی تو میں نے آپ کو اسی طرح کرتے دیکھا تھا۔ یعنی کیا کرتے دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عبداللہ بن عمر سے یہ کہا تھا کہ تم ذرا خیال رکھنا، اور خود کانوں میں انگلیاں ڈال لی تھی، ٹھیک، اور اسی طرح سواری کا راستہ الگ کر لیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے یہ کہا کہ جو اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہ میں کر رہا ہوں، اور جو اس وقت مجھ سے آپ نے فرمایا تھا وہ میں نے تم سے کہا ہے۔ اچھا، یہ بات انہوں نے بیان کی۔ ٹھیک۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں ایک آدمی بادن نظر میں یہ محسوس کرتا ہے کہ بانسری آلات میں سے، آلات موسیقی میں سے ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں اگر کانوں میں ڈال لی ہیں تو یہی ہے نا کہ بانسری کی آواز نہیں سننی چاہیے۔ لیکن دیکھیے، خود روایت کی تحلیل کر کے دیکھیے، اگر یہ حرمت کا باب ہوتا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر سے کہتے کہ تم سنتے رہو، بہت اہم بات ہم سے، اور پوری طرح متوجہ رہو اور مجھے بتاتے رہو کہ کیا اب بھی بانسری کی آواز آ رہی ہے، اور کیا عبداللہ بن عمر آگے اپنے آزاد کردہ غلام نافع کے ساتھ یہ گفتگو کرتے۔ یعنی حرمت کا معاملہ تو یہ تھا کہ اس جگہ خود بھی سننے سے اجتناب کیا جاتا اور ان سے بھی کہا جاتا، کیونکہ بھائیوں کو بھی حرام سے بچانا ہے سب کو۔ یعنی حرمت کا معاملہ تو یہی ہوگا نا۔ تو اس وجہ سے جب کبھی اس طرح کی کوئی چیز آ جائے، اس میں واقعات ہوتے ہیں، ان کا پس منظر نہیں بیان ہوتا، بعض اوقات پوری بات بھی نقل نہیں ہوتی، ایک واقعہ جو ہمارے سامنے آ گیا ہے، اب جو چیزیں ہم بطور اصول سمجھ چکے ہیں ان کو سامنے رکھ کر دیکھیں گے کہ کیا معاملہ ہوا ہوگا۔ ٹھیک۔ یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر کرتے تھے تو سفر کے دوران میں نماز با جماعت تو اتر کر ہو جاتی تھی، لیکن جب آپ نماز پڑھ چکتے یا صحابہ کرام کو پڑھا دیتے تو اس کے بعد اگر اپنی سواری پر تشریف فرما ہوتے تو بارہا قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے، اچھا، اللہ کو یاد کر رہے ہوتے تھے، تسبیح و تحمید ہو رہی ہوتی تھی، یعنی ذکر و فکر کا جو شغل ہے وہ جاری ہوتا تھا۔ اس طرح تلاوت قرآن مجید، یعنی اس کی بہت سی چیزیں آپ کو روایات کے اندر مل جائیں گی۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ کسی موقع پر
آپ اسی طرح مصروف ہیں، تسبیح میں مصروف ہیں، تحلیل میں مصروف ہیں، یا تلاوت کر رہے ہیں، یا نماز پڑھ رہے ہیں، اسی طرح کی کسی مشغولیت میں ہے اور اس میں بانسری کی آواز آنے لگ گئی ہے، اچھا، تو یہی ہونا چاہیے نا۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ اگر ہمارے ہاں بھی کوئی ایسی صورت پیدا ہوگی تو کسی کو ایسے ہی کہا جائے گا کہ بھائی ذرا دیکھتے رہنا یہ آواز کب بند ہوتی ہے۔ ٹھیک ٹھیک، یعنی لاؤڈ اسپیکر ہی آپ کے گھر کے سامنے ہے اور اسی میں کسی موقع کے اوپر کوئی مولوی صاحب بلند آہنگ تقریر فرما رہے ہیں، آپ امتحان کی تیاری کرنے میں مصروف ہیں، یا کوئی اور اچھا نیکی کا خیر کا کام کر رہے ہیں، آپ کے ہاں کوئی دعوت کی مجلس منعقد ہے، آپ لوگوں کو قرآن مجید کا درس دے رہے ہیں، اس طرح کے سب مواقع پیش آ سکتے ہیں۔ ہم اس سے پہلے عرض کر چکے کہ کوئی چیز اگر اللہ تعالیٰ کی یاد میں رکاوٹ بنتی ہے یا کسی موقع پر آپ کو اللہ کی یاد سے روکنے کا باعث بن رہی ہے یا نماز کی طرف جانے سے روک رہی ہے، تو ایسے سب مواقع کے اوپر ایک بندہ مومن کیا کرے گا؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کے کسی موقع پر ایسا کیا۔ اس سے حرمت کا کسی طرح بھی استدلال نہیں ہوتا، اس سے کراہت کا استدلال بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، یعنی جو کچھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کر رہے ہوں گے اس میں ظاہر بات ہے کہ یہ چیز رکاوٹ بن گئی ہے، تو آپ نے اپنے ایک خادم کو یہ کہا یا آپ کہیں اپنے ایک صحابی کو یہ کہا کہ تم ذرا خیال رکھو اور جیسے ہی یہ بند ہو جائے تو مجھے بتا دینا، اور راستہ بھی تھوڑا الگ کر لیا۔ ہو سکتا ہے کہ بہت قریب سے آواز آ رہی ہو تو فرمایا کہ ذرا دور کے راستے سے ہو کے آ جاتے ہیں تاکہ آپ اپنے ذکر و شغل کو جاری رکھ سکیں۔ یہ اتنی واضح بات ہے اور اتنی سامنے کی بات ہے کہ جس کی طرف معلوم ہوتا ہے کسی نے توجہ نہیں کی، ورنہ بہت سیدھے طریقے سے یہ بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر سے یہ کیوں کہا ہوگا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا مزاج ہے، انہوں نے ظاہر ہے کہ ایک موقع پر جب حضور نے یہ کیا تو وہ بالعموم یہ کوشش کرتے تھے کہ اگر کسی جگہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لمحے کا قیام بھی کیا ہے تو وہ اس کی پیروی کریں، تو انہوں نے بھی ہی کر ڈالا اس موقع پر۔ یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اس وقت کوئی مسئلہ پیش آیا یا نہیں آیا یہ زیر بحث نہیں ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے، نہ کہ آپ اس کی بنیاد پر بانسری کی حرمت یا آلات موسیقی کی حرمت یا کراہت کا فتویٰ دے دیں۔ آپ سے اس موقع پہ ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا، ذہن میں آ رہی تھی کہ جو کرائیٹیریا بیان کیا تھا 5 چیزیں سورہ اعراف کی، آپ نے فرمایا کہ وہی کرائیٹیریا ہے، آگے روایات میں کہیں پر اگر کوئی تردد سامنے آ رہا ہے، کہیں پر روکا جا رہا ہے یا خود کسی معاملے میں اجتناب کیا جا رہا ہے، تو مجھے بتائیے گا ان 5 چیزوں میں سے کس چیز کا اطلاق خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتحال پہ کیا اور اس موقع پہ خود اجتناب فرما لیا؟ اس کی کیا مثال ہے؟ 2 پہلوؤں سے اس کو دیکھیے، ویسے میں ابھی اس کے بارے میں گفتگو کر چکا ہوں۔ یعنی ایک چیز میرے کسی جائز کام میں رکاوٹ بن رہی ہے، میں نے عربی عرض کیا کہ میں امتحان کی تیاری کر رہا ہوں، میں بیٹھا ہوا بچوں کو پڑھا رہا ہوں، اور ایک یہ کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی یاد میں رکاوٹ بن گئی ہے۔ اچھا، تو اگر کسی جائز کام میں رکاوٹ بن رہی ہے تو وہ تو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بہت سے اقدامات کرتے ہیں۔ یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ آپ کے دروازے پر ہی کسی نے جلسہ منعقد کر دیا ہے اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ سونا بھی مشکل ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اقدام کریں اس طرح کا، یا وہاں سے اٹھ کے ہی چلے جائیں، یا اپنی بہن کے یہاں جا کے سو رہے ہیں، یعنی 10 اقدامات ہو سکتے ہیں نا۔ یہ ایک جائز کام آپ کے نیند میں، آپ کے آرام میں، آپ کی آسائش میں، آپ کی توجہ میں رکاوٹ بن گیا ہے، اللہ کی یاد میں رکاوٹ بنا ہے، تو میں نے ابھی اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ در حقیقت اس پروردگار کے حق کو تلف کرنے کا باعث، یعنی وہ حق تلفی جو وہاں پر آئی ہے، یعنی اس کے اطلاف کا باعث بن گیا۔ اچھا، تو اب ظاہر ہے کہ یہ چیز حرمت کے دائرے میں چلی جائے گی۔ ذرا ایک نظر پیچھے ڈال کے دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کے خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ اس موقع پر خرید و فروخت چھوڑ دو۔ وہ خرید و فروخت تو ممنوع نہیں ہو گئی تھی، لیکن اس وقت وہ خرید و فروخت اللہ کی یاد میں رکاوٹ بن گئی۔ اچھا اچھا اچھا، تو اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا، اور پھر یہ کہا کہ جمعے کا خطبہ ہو جائے، نماز پڑھی جائے، اس کے بعد تم جا کے خرید و فروخت بھی کرو، تجارت بھی کرو۔ تو بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ایک چیز یا تو آپ کے کسی جائز کام میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اور یا اللہ کی یاد میں، اللہ کی طرف رجوع میں، اللہ کے بارے میں غور و فکر میں رکاوٹ بن جاتی ہے، یا اس کی عبادت میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو دونوں کو بالکل الگ الگ طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ یہاں صاف معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بانسری کی حرمت یا کراہت بیان کرنی تھی، یا اس کو آلات موسیقی میں سے قرار دے کر اس سے روکنا تھا، تو پھر تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ پیغمبر کی حیثیت سے آپ عبداللہ بن عمر کو بھی توجہ دلاتے اور یہ کہتے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہمیں روکنا ہے۔ پھر کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد چرواہوں کو
توجہ دلائی کہ آئندہ سے کوئی بانسری نہ بجایا کرے؟ کیا اس کے بارے میں کوئی پابندی لگائی گئی؟ کیا اس کے بارے میں لوگوں کو کوئی تنبیہ کی گئی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تو ایک واقعہ ہوا ہے جس کو چونکہ ان روایتوں میں سیاق سباق اسباب اس طرح بیان نہیں ہوتے، تو جو بنیادی اصول ہوتے ہیں ان کی روشنی میں رکھ کے سمجھ لینا چاہیے. چنانچہ دیکھیے میں نے اس کے اوپر جو وضاحت کی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے کہ سفر کے دوران میں سواری پر بیٹھے ہوئے بھی آپ اکثر ذکر و فکر میں مشغول رہتے تھے. اچھا، یہ بات آپ کو جگہ جگہ روایتوں میں ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے کہ سفر کے دوران میں سواری پر بیٹھے ہوئے بھی آپ اکثر ذکر و فکر میں مشغول رہتے تھے. چرواہے کی بانسری کو اس میں خلل انداز ہوتے دیکھ کر آپ نے کسی موقع پر یقیناً ایسا کیا ہوگا، ٹھیک، تاکہ آپ اپنی اس مصروفیت کو جاری رکھ سکیں. آپ نے کانوں میں انگلیاں بھی ڈال لی ہوں گی، اور آپ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بھی کہا ہوگا کہ تم ذرا خیال رکھنا. یہ نہ حرمت کو بیان کرنے کا طریقہ ہے، نہ کراہت کو بیان کرنے کا طریقہ ہے. یہ اپنے آپ کو، اپنے ذکر و شغل کو، اپنی مصروفیت کو، اگر تلاوت کر رہے تھے تو اپنی تلاوت کو، اپنے اللہ کی طرف رجوع کو محفوظ کرنے کا طریقہ ہے. اور یہ ہم سب اختیار کرتے ہیں موقعوں کے اوپر. اس میں شبہ نہیں کہ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی غلط فہمی ہے. اپنی طبیعت کے لحاظ سے اس کو بانسری کی آواز سے کراہت پر انہوں نے محمول کر لیا ہے. یعنی یہ خیال ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو تو ایسی کوئی صورت نہیں پیش آئی. وہ تو خود یہ بتا رہے ہیں، روایت میں بتا رہے ہیں نا کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے رسول اللہ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا. تو ان کے بارے میں جو معلومات ہمیں ہیں ان کی روشنی میں ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ اپنی طبیعت کے لحاظ سے اس کا اہتمام کرتے تھے کہ اگر کوئی معاملہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ہے، کہیں آپ نے پڑاؤ کیا ہے، یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کسی موقع پر آپ رکیں اور آپ نے رفع حاجت کی ہے تو وہ کوشش کرتے تھے کہ اس معاملے میں بھی پیروی کریں. اچھا، اس پہلو کو سامنے رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. لیکن خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے نا جو ہمارے لیے حجت بنے گا، تو اس کے بارے میں نے واضح کر دیا ہے کہ اس کی نوعیت بظاہر یہ نہیں تھی. چنانچہ آگے کی روایتوں سے واضح ہو جائے گا، یعنی صرف اتنی بات ہی نہیں ہے کہ یہ چیز ہم یہاں قیاس کر رہے ہیں. چنانچہ آگے کی روایتوں سے واضح ہو جائے گا کہ بعض موقعوں پر آپ کے سامنے ساز بجائے جاتے رہے اور آپ نے ہرگز اپنی انگلیاں کانوں میں نہیں ڈالی. یعنی آپ نے نہ ان سازوں کو سن کر اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالی، نہ پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لو، نہ کبھی بانسری پر یا کسی اور ساز کے اوپر کوئی پابندی کی بات کی، نہ لوگوں سے کبھی یہ کہا کہ جہاں جہاں لوگ بانسری بجاتے ہیں سب چرواہوں تک یہ بات پہنچا دو کہ آئندہ وہ اس سے اجتناب کیا کرے. ان میں سے کچھ بھی نہیں. یعنی رسول اللہ یہ ایک انفرادی واقعہ ہے جو ہوا ہے، اس کو صحیح جگہ پہ رکھ کے دیکھنا چاہیے. جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ سامنے کی بات ہے، اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ آپ یقیناً ذکر و شغل میں مصروف ہوں گے، تسبیح کر رہے ہوں گے، تحلیل کر رہے ہوں گے. اس موقع کے اوپر یہ آواز رکاوٹ بنی ہے اور آپ نے کوئی کراہت پر یا حرمت پر تبصرہ کرنے کی بجائے اپنے ساتھی کو، اپنے صحابی کو، اپنے خادم کو یہ کہا ہے کہ تم ذرا سنتے رہو، تم سنتے رہو، متوجہ رہو، مجھے بتا دینا جب یہ آواز آنی بند ہو جائے گی، اس کے بعد ہم اپنے راستے پر آ جائیں گے. ہم سب یہاں ایک نازک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اسی روایت سے سامنے آیا جو آپ نے بھی اپنی روایت پہ ایک توضیحی حاشیہ لکھا تھا. آپ نے پڑھا، اس میں نے فرمایا کہ اس میں عبداللہ بن عمر کو یہ غلط فہمی ہو گئی. سوال لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی مخاطبین ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، براہ راست دین ان کے سامنے اتر رہا ہے، ان کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ ان سے غلط فہمی ہو گئی، اور 1400 سال بعد آج غامدی صاحب بیٹھ کے اس روایت کا صحیح محل بتا رہے ہیں. وہ جو اولین مخاطبین ہیں وہ نہیں سمجھ سکے، تو پھر یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی. یہ جو بات بیان کی گئی ہے وہ اصل میں لوگوں کے استنباط کے لحاظ سے ہے کہ غلط فہمی ہو گئی. اگر کوئی اس سے یہ استدلال کرتا ہے، انہوں نے تو خود بھی یہ استدلال نہیں کیا کہ یہ حرام ہے کیونکہ نافع کو نہیں یہ نہیں انہوں نے کہا کہ یہ کوئی مکروہ چیز ہے. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنے خادم کو، اپنے آزاد کردہ غلام کو، نافع کو یہ نہیں کہا کہ تمہیں بھی یہ نہیں سننی چاہیے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہاں کراہت سے یا حرمت سے جب آپ اس زاویے سے اس کو دیکھیں گے تو کس طرح استدلال کریں گے؟ یعنی اگر انہوں نے کیا تو امتثال میں کیا
کہ میں حضور نے ایسے کیا تھا اس لیے میں بھی کر رہا ہوں، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کی سامنے کی وجہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ ٹھیک۔ تو غلط فہمی یوں نہیں ہوئی کہ انہوں نے تو اس سے استدلال کر کے موسیقی کی حرمت کے بارے میں کوئی فتویٰ دے دیا تھا یا کراہت کے بارے میں کوئی فتویٰ دے دیا تھا اور ہم اس کی کوئی توجیہ کر رہے ہیں یا اس سے مختلف بات کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلو ہے جس کو میں نے یہاں بیان کیا ہے کہ اگر ان کے اس عمل سے اس جانب لوگوں کی توجہ ہوئی بھی ہے تو اس کو اس جگہ رکھ کے دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک بات سمجھ آ گیا۔ اس کے بعد جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ روایت مسند احمدی سے لی گئی ہے، رقم ہے 8783۔ ٹھیک۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ چونکہ بہت مختصر روایت ہے تو میں اس کی اصل عبارت بھی پڑھ دیتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الجرس مزمار الشیطان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھنٹی شیطان کا ساز ہے۔ آدمی جب اس کو پڑھتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ یہ غالباً اب کوئی حرمت بیان ہو رہی ہے۔ پہلے تو یہ دیکھیے کہ کیا گھنٹی فی الواقع کوئی آلات موسیقی میں سے چیز ہے؟ یعنی گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں، یہ گھنٹی وہ نہیں ہے جو آپ کے موبائل میں بجتی ہے، اچھا، وہ بھی نہیں ہے دروازے پر اب لگائی جاتی ہے، یہ اصل میں وہ گھنٹی ہے جو جانوروں کے گلے میں ڈال دی جاتی ہے۔ اونٹوں کے گلے میں جب ساربان چلتے ہیں تو اس طرح گھنٹی ڈال دیتے ہیں، وہ بجتی رہتی ہے اور اس کے ساتھ وہ سفر جاری رکھتے ہیں۔ تو فرمایا ہے کہ یہ گھنٹی شیطان کا ساز ہے۔ اچھا، کس پہلو سے کہا ہے؟ ظاہر ہے اس کو بھی اس کے موقع و محل میں رکھ کے دیکھنا چاہیے۔ روایتوں کے بارے میں صحیح اصول یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی ایک جملہ سامنے آ جائے، کوئی ایک جملہ سامنے آ گیا ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے اچھا یہ جملہ کہاں ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس میں سیاق و سباق کیا ہے، بات کیا چل رہی تھی۔ یہاں کچھ دوسرے اصول ہیں جن کو سامنے رکھ کر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کیا بات ہے۔ ٹھیک، میں اس کی کئی مرتبہ مثال دے چکا ہوں کہ مسند احمد میں پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے یہ روایت آ جاتی ہے کہ رات کے وقت لوگ دیا بجھا کے سویا کریں۔ تو اب بظاہر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کوئی دینی حکم ہے، لوگ پابند ہو گئے ہیں اس بات کے۔ یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف سے کوئی بات بتا دی ہے؟ کیا اب مائیں ہیں تو ان کو بچوں کو دودھ بھی پلانا ہوتا ہے، اٹھنا بھی ہوتا ہے، تو وہ کوئی بتی جلا کے نہیں سو سکتی، شمع جلا کے نہیں سو سکتی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ آپ جب تتبع کرتے ہیں آگے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل بات کیا تھی۔ چنانچہ خود روایتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع کے اوپر اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس موقع پر بھی وہ پوری بات کہی گئی ہوگی، لیکن راوی حضرات اس کو اس طریقے سے بیان کر دیتے ہیں۔ تو اس موقع پر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی تھی کہ تم جب دیا جلتا ہوا چھوڑ دیتے ہو رات کو تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی چوہیا آئے اور وہ فتیلہ منہ میں لے کے خیمے کو آگ لگا دے یا گھر کو آگ لگا دے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اس نوعیت کی ایک ہدایت تھی، اس کا دین سے، مذہب سے، اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ نے یہ جملہ پڑھا کہ گھنٹی شیطان کا ساز ہے تو دیکھنا چاہیے نا کہ اس کا کیا موقع ہے، کیا محل ہے، کیونکہ گھنٹی کوئی آلات موسیقی میں سے چیز نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا دوسری روایتوں میں اس سلسلے میں کوئی بات بیان ہوئی ہے؟ چنانچہ میں آپ کے سامنے کچھ روایتیں رکھتا ہوں اس باب میں۔ یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، یعنی اس سے پہلے جو روایت ہم نے پڑھی جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ گھنٹی شیطان کا ساز ہے، وہ بھی ابو ہریرہ ہی سے ہے۔ یہ روایت بھی ابو ہریرہ ہی سے ہے اور یہ بھی مسند احمد سے لی گئی ہے۔ اس کا رقم ہے 7566۔ ٹھیک، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قافلے میں کتا یا گھنٹی ہو فرشتے اس کے ہمراہ نہیں ہوتے۔ اچھا، اسی مضمون کی ایک اور روایت سن لیجئے۔ یہ روایت مسند ابن جاد میں بھی ہے، ہم نے اس کو السنن الکبریٰ سے لیا ہے، نسائی کی السنن الکبریٰ، اور وہاں اس کا رقم ہے 9483۔ روایت یہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے فرمایا جس گھر میں گھنٹی ہو فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے اور جس قافلے میں گھنٹی ہو وہ اس کے ہمراہ بھی نہیں ہوتے۔ اچھا، تو اب یہ معلوم ہوا کہ کوئی اور مسئلہ ہے جو یہاں زیر بحث ہے، یہ موسیقی نہیں ہے جو یہاں زیر بحث آ گئی ہے، یہ آلات موسیقی کا مسئلہ نہیں ہے جس پر یہ روایتیں گفتگو کر رہی ہیں، کوئی اور مسئلہ زیر بحث آ گیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ ٹھیک، اس سے پہلے میں یہ عرض کر چکا بانسری کے معاملے میں
کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفروں میں، آپ کے سریوں میں، آپ کے غزوات میں جب بھی کبھی سفر ہوتا تھا تو ایک تو وہ پہلو ہے جو ہم نے ابھی سمجھا کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے ہوئے سفر کرتے ہوئے ذکر فکر بھی کرتے تھے۔ ابھی ہم نے یہ بات سمجھی کہ آپ تلاوت بھی کرتے تھے، آپ نماز بھی پڑھتے تھے، یہ آپ کی مشغولیت۔ قرآن مجید سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے اور روایتوں سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ فرشتے بھی ہم رکاب ہوتے تھے۔ اچھا، یعنی اللہ کے فرشتے، ظاہر ہے اللہ کا آخری پیغمبر زمین پر ہے، ان کا گھر میں بھی آنا جانا ہوتا تھا۔ بہت روایتوں میں یہ ذکر ہوا ہے کہ جبریل اکثر آتے رہتے تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم انتظار بھی کرتے تھے۔ ایک موقع پر کتوں کے معاملے میں یہی مسئلہ پیش آ گیا، یعنی فرشتے، ظاہر ہے کہ کوئی بزرگ آپ کے گھر میں آ رہا ہے، آپ کی کوئی محبوب ہستی آپ کے گھر میں آ رہی ہے، تو اس کے کیا مسائل ہیں، وہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں، کس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، کیا چیز ان کی طبع نازک پہ گراں گزر سکتی ہے، آپ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں نا۔ جی، تو فرشتوں کا آنا جانا گھر میں بھی ہوتا تھا اور فرشتوں کا آنا جانا آپ کے قافلوں میں بھی رہتا تھا، بلکہ وہ ساتھ چلتے تھے، ہم رکاب ہوتے تھے۔ یہ چیزیں دوسری روایات سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں خود قرآن مجید نے کیا بیان کیا؟ قرآن مجید نے یہ بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ اسکیم ان کے سامنے رکھی کہ میں زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کو میں اختیار بھی دوں گا اور اقتدار بھی دوں گا، تو انہوں نے فوراً سوال کیا کہ اگر آپ اختیار بھی دیں گے اور اقتدار بھی دیں گے تو پھر تو فساد برپا ہو جائے گا، خون بہے گا۔ اس کے ساتھ انہوں نے اپنے بارے میں ایک بات کہی، انہوں نے یہ کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہمارا تو شب و روز کا شغل یہ ہے کہ ہم اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں، ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ یعنی فرشتے ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم نے کھانا بھی کھانا ہے، ہم نے کہیں باہر بھی جانا ہے، ہم نے کاروبار بھی کرنا ہے، ہم نے اپنے کاروبار کے منصوبے بھی بنانے ہیں، ہم نے ملازمت بھی کرنی ہے، ہم نے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ بھی کرنی ہے، ہم نے بچوں سے بھی کھیلنا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی یہ مشغولیتیں نہیں ہیں، ان کی شب و روز کی مشغولیت کیا ہے؟ تسبیح و تقدیس۔ وہ قافلے میں جا رہے ہوں گے تو ظاہر ہے اسی میں مشغول ہوں گے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو اگر وہ فارغ ہوں گے تو یہی کر رہے ہوں گے۔ تو ایک یہ پہلو، دوسرا خود رسول اللہ کی اپنی شخصیت، ظاہر ہے کہ پیغمبر کی اپنی شخصیت میں بھی فرشتوں کا عکس ہوتا ہے، تو رسول اللہ بھی یہی کرتے تھے۔ یعنی جب موقع ملتا تو آپ اللہ کو یاد کرتے، جب موقع ملتا تو تلاوت قرآن مجید کرتے، جب موقع ملتا تو نوافل میں مصروف ہوتے، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی۔ اس میں ظاہر ہے کہ گھنٹی بھی رکاوٹ بنتی ہے اور کتا بھی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ ایک نیکی اور خیر کا عمل ہے اور دوسری جانب فرشتوں کے معمولات ہیں، رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اس طرح کے کسی موقع کے اوپر آپ نے یہ جملہ بولا ہو۔ کتا کیسے بنتا ہے؟ ہم سے بھونکتا ہے وہ؟ ظاہر بھونکتا ہے۔ ٹھیک، میں آپ کو اس کے اوپر جو میں نے نوٹ لکھے ہیں وہ اب ایک ترتیب کے ساتھ سنا دیتا ہوں، اس سے خود واضح ہو جائے گا کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ پہلی روایت جو ہم نے پڑھی اس میں یہ تھا کہ گھنٹی شیطان کا ساز ہے۔ میں نے اس پر لکھا ہے کہ آگے اور پیچھے کی روایتیں پیش نظر ہوں، یہ وہی روایتیں ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی۔ ٹھیک، آگے اور پیچھے کی روایتیں پیش نظر ہوں تو یہ سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی کہ یہ غالباً اسی موقع پر فرمایا ہے جب قافلے میں مسلسل بجتی ہوئی گھنٹیوں کی آواز کسی وقت آپ کے ذکر و فکر اور تسبیح و تحلیل میں خلل انداز ہوئی۔ راوی نے اسے علی الاطلاق بیان کر دیا۔ ٹھیک، یعنی جو قیامت راوی حضرات ڈھاتے ہیں وہ یہی ہے کہ موقع کیا ہے، سیاق کیا ہے، بات کا محل کیا تھا، وہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ایک جملہ جو ان کو یاد رہ گیا وہ بیان کر دیتے ہیں۔ آگے اور پیچھے کی روایتیں پیش نظر ہوں تو یہ سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی کہ یہ غالباً اسی موقع پر فرمایا ہے جب قافلے میں مسلسل بجتی ہوئی گھنٹیوں کی آواز کسی وقت آپ کے ذکر و فکر اور تسبیح و تحلیل میں خلل انداز ہوئی ہے۔ راوی نے اسے علی الاطلاق بیان کر دیا ہے، یعنی یہ پس منظر بتائے بغیر بیان کر دیا ہے، لیکن اس فن کے ناقدین جانتے ہیں۔ کون سا فن؟ حدیث کا فن، اخبار احاد کو سمجھنے، جانچنے اور پرکھنے کا فن۔ لیکن اس فن کے ناقدین جانتے ہیں کہ روایتوں میں اس نوعیت کے تصرفات بالعموم ہو جاتے ہیں، ان پر متنبع رہنا چاہیے۔ یعنی اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ راوی حضرات پس منظر کو بیان نہیں کرتے، معاملے کی نوعیت کو بیان نہیں کرتے، یہ نہیں بتاتے کہ کس موقع پر کہاں کس محل میں یہ بات کہی گئی تھی۔ یہ بات واضح ہوئی؟ ٹھیک، اس کے بعد اب مزید دیکھیے، میں نے جو روایت آپ کو سنائی، جس قافلے میں کتا یا گھنٹی ہو فرشتے اس کے ہمراہ نہیں ہوتے، اس پر میں نے لکھا ہے
اس کی وجہ بھی ہمارے نزدیک وہی ہے جو پیچھے بیان ہو چکی کہ فرشتے ہمہ وقت تسبیح و تقدیس میں مشغول ہوتے ہیں، جبکہ گھنٹی بجنے سے نہیں رکتی اور کتے بھونکنے سے باز نہیں رکتے۔ اچھا، یعنی آپ دیکھ لیجئے، ظاہر ہے کہ اگر آپ نے ایک جانور کے گلے میں گھنٹی ڈالی ہوئی ہے تو یہ تو نہیں ہے کہ جب آپ چاہیں گے تو وہ بجے گی، جب آپ بند کر دیں گے تو نہیں بجے تو گی۔ جیسے ہلے گا بجے گی۔ وہ تو ظاہر ہے کہ جب جانور چل رہا ہے، یعنی اونٹ چل رہے ہیں یا آپ کے بیل چل رہے ہیں، تو گھنٹی بجتی رہے گی۔ ٹھیک۔ ہم دیہات میں ہوتے تھے تو اس موقع کے اوپر عام طور پر راہٹ پر بیلوں کو جوتا جاتا تھا، تو گھنٹی سن کے ہی پتہ چل رہا تھا کہ اس وقت کنویں سے پانی نکالا جا رہا ہے، اچھا، جبکہ گھنٹی بجنے سے نہیں رکتی اور کتے بھونکنے سے باز نہیں رہتے۔ لہٰذا ان کے اس پاکیزہ شغل میں، یعنی کن کے؟ فرشتوں کے، ان کے اس پاکیزہ شغل میں مسلسل دخل انداز ہوتے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلوں میں فرشتوں کی حاضری جیسی کچھ رہتی ہوگی، اس کے پیش نظر اگر آپ نے یہ تنبیہ فرمائی ہے تو اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اس سے عام قافلوں کے بارے میں کوئی حکم اخذ کرنا کسی طرح موضوع نہیں ہوگا۔ ٹھیک، یعنی یہ صورتحال ہے ہی نہیں جو لوگوں نے عام طور پر اس سے سمجھی ہے۔ اس کے بعد سیدہ ام سلمہ کی روایت، یعنی یہاں کیا تھا؟ قافلے میں گھنٹی نہ ہو، قافلے میں کتے نہ ہوں، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کی روایت میں کیا ہے کہ گھر میں بھی، وہاں کیا الفاظ ہیں؟ جس گھر میں گھنٹی ہو فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے، اور جس قافلے میں گھنٹی ہو وہ اس کے ہمراہ بھی نہیں ہوتے۔ ٹھیک، میں نے اس پر لکھا ہے دیہات کے گھروں میں دیکھا ہے کہ گھنٹیاں بعض اوقات کمروں میں آنے جانے کے دروازوں پر لٹکا دی جاتی ہیں، اچھا، اور گزرنے والوں سے ٹکرا کر مسلسل بجتی رہتی ہیں۔ اس طرح کی گھنٹیاں شہروں میں بھی بعض لوگ لٹکا لیتے ہیں، لیکن دیہات میں یہ بہت ہوتا ہے۔ دیہات کے گھروں میں دیکھا ہے کہ گھنٹیاں بعض اوقات کمروں میں آنے جانے کے دروازوں پر لٹکا دی جاتی ہیں اور گزرنے والوں سے ٹکرا کر مسلسل بجتی رہتی ہیں۔ اس طرح کی صورتحال گھر یا قافلے میں جہاں بھی پیدا ہو، اس سے فرشتوں کے اباء کی وجہ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ ٹھیک، یعنی فرشتے کیوں اس سے اباء محسوس کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمہ وقت تسبیح و تحلیل میں مصروف ہے۔ ٹھیک، اس میں اگر کتے بھونکتے ہوں گے تو خلل اندازی ہوگی، گھنٹی بجے گی تو خلل اندازی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں اور قافلوں میں ان کی یعنی فرشتوں کی آمد و رفت جیسی کچھ رہتی ہوگی، یہ آپ نے غالباً اسی کے پیش نظر اور اپنے ہی گھروں اور قافلوں کے بارے میں فرمایا ہے، جسے روایت کرنے والوں نے موقع و محل سے قطع نظر کر کے اس طرح علی الاطلاق بیان کر دیا۔ تو اس سے یہ بات آپ پر واضح ہو گئی ہوگی کہ کسی چیز کا اگر موقع و محل متعین نہ کیا جائے اور ظاہر الفاظ سے کوئی رائے قائم کر لی جائے تو نوعیت کیا بن جاتی ہے۔ ٹھیک، اس کی ایک اور مثال میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، دیکھیے وہاں کیا ہوا ہے۔ یہ روایت سیدہ عائشہ سے ہے، ام المومنین، یہ بھی مسند احمد سے لی گئی ہے۔ رقم کیا ہے؟ 25,166۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ غزوہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اونٹوں کی گردنوں میں لٹکی ہوئی گھنٹیوں کو کاٹ دیا جائے۔ اچھا، بدر کے دن؟ بدر کے دن، ظاہر ہے کہ بدر سے پہلے رہیں، بدر کے بعد بھی ایسی کوئی بات نہیں کی گئی۔ اس موقع پر یہ کیوں کہا؟ یعنی جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو جملہ بولا گیا ہے کہ گھنٹی شیطان کا ساز ہے، تو کسی موقع پر بولا گیا ہے۔ ٹھیک، پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ دیکھیے اور روایتیں موجود ہیں جو اس سے آگے بڑھ کر یہ کہہ رہی ہیں اور یہ بتا رہی ہیں کہ جس قافلے میں گھنٹی بجتی ہو اور جس میں کتے ہوں، اس میں فرشتے ساتھ نہیں چلتے۔ تو ایک فرشتوں کی مصاحبت کا پہلو، ایک خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات والا صفات کے ذکر و شغل کا پہلو، ان کو سامنے رکھ کر سمجھنا چاہیے کہ گھنٹی کس چیز میں رکاوٹ بن گئی ہے یا بانسری کس چیز میں رکاوٹ بن گئی ہے۔ تو یہاں پر اب دیکھیے کیا ہے، میں نے لکھا ہے کہ جنگ کے موقع پر، غزوہ بدر کا موقع ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اونٹوں کی گردنوں میں لٹکی ہوئی گھنٹیوں کو کاٹ دیا جائے۔ اب آپ کے ذہن میں اگر یہ بات ہے کہ یہ تو کوئی آلات موسیقی کی حرمت ہے اور گھنٹی کو آپ نے کھینچ تان کر آلات موسیقی کے ذیل میں رکھ دیا ہے۔ میرے ایک نہایت عزیز دوست تھے اور بڑے عالم تھے، محدثین کے طریقے پر ساری زندگی حدیث پہ کام کرتے رہے۔ میں ان کے گھر ان کو ملنے کے لیے گیا، تو آپ یہ دیکھیے کہ دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، آواز نہیں پہنچ رہی تھی ان کو۔ بڑی مشکل سے آواز پہنچی، وہ تشریف لائے، تو ہم نے جس طرح روایتاً آدمی پوچھتا ہے، یہ پوچھا کہ آپ نے کوئی دروازے پر گھنٹی کیوں لگائی؟ تو انہوں نے کہا گھنٹی تو ممنوع ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ انہی روایتوں کی بنیاد پر انہوں نے یہ رائے قائم کی تھی۔ جی، میں نے لکھا ہے کہ جنگ کے موقع پر خاص کر رات کی تاریکی میں ہونے والے حملوں سے بچنے کے لیے
اس طرح کی تدبیروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ حملے کے موقع پر اندیشہ ہوتا ہے کہ شب خون مارا جائے گا۔ اچھا، رات کے وقت اگر جنگ روکنی پڑی ہے، ظاہر ہے کہ اس وقت جنگ اس طرح نہیں ہوتی تھی، روکنی پڑی ہے اور اس میں پڑاؤ کیا گیا ہے یا مختلف موقعوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اندیشہ ہوتا تھا کہ یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اونٹ کدھر بٹھائے ہیں، ہمارے خیمے کدھر ہیں۔ جنگ کے موقع پر خاص کر رات کی تاریکی میں ہونے والے حملوں سے بچنے کے لیے اس طرح کی تدبیروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے بچپن میں بھی جب 65 کی جنگ ہوئی، اس کے بعد 71 کا معاملہ ہوا، تو اس وقت بلیک آؤٹ کرا دیا گیا تھا، یعنی روشنیاں بند کر کے رکھی جائے۔ ظاہر ہے کہ اس سے روشنیوں کی حرمت مقصود نہیں تھی، بہت اہم مثال، بلکہ اس موقع پر یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ کہیں دشمن کے جہاز حملہ آور نہ ہو جائیں۔ جنگ کے موقع پر خاص کر رات کی تاریکی میں ہونے والے حملوں سے بچنے کے لیے اس طرح کی تدبیروں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ دشمن لشکر کے پڑاؤ کی طرف راستہ نہ پا سکے۔ بدر کے موقع پر فرشتوں کی ایک بڑی جماعت بھی مسلمانوں کی نصرت کے لیے موجود رہی تھی۔ خود بتایا قرآن نے، قرآن مجید نے بتایا، یہ بتایا ہے کہ 3000 کیا 5000 فرشتے موجود ہوں گے۔ بدر کے موقع پر فرشتوں کی ایک بڑی جماعت بھی مسلمانوں کی نصرت کے لیے موجود رہی تھی، یعنی ایک پہلو وہی کہ کہیں لشکر کی طرف راستہ نہ پالیں لوگ، دوسرا یہ کہ خود فرشتے بھی موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو سکتا ہے کہ ان کی رعایت سے یہ ہدایت فرمائی ہو، جیسے کہ آگے کی روایتوں میں بیان ہوا ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے۔ اسے علی الاطلاق گھنٹیوں کی حرمت یا کراہت کا حکم نہیں سمجھنا چاہیے جس طرح کے عام طور پر سمجھا گیا۔ ہم سب موسیقی کی حرمت کے حوالے سے جو روایات پیش کی جاتی ہیں اس کو ایک ترتیب سے ہم آپ سے جان رہے ہیں۔ کل روایات آپ نے فرمایا تھا 26 ہیں، چند روایات زیر بحث ہیں، ان سے بالعموم علماء استدلال کرتے ہیں کہ ان میں تو موسیقی کی مذمت کا پہلو زیر بحث ہے، ان کا مقام، ان کا محل، ان کا پس منظر کیا سیاق ہے جن میں وہ زیر بحث ہیں، بڑی تفصیل سے آپ نے بتایا، اور خود تمام روایات کے استقصاء سے اس نقطہ نظر جس کی آپ تائید کر رہے ہیں اس کو پیش کیا۔ موقع یہاں پر ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ بعض روایات ایسی بھی ہیں کہ جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ یستحلون، ان لوگوں نے ان معازف کو، آلات موسیقی کو حلال کر لیا ہے، ان روایتوں سے بھی حرمت پہ استدلال کیا جاتا ہے۔ وہ روایتیں کیا بیان کر رہی ہیں؟ اور پھر سب سے اہم بات کہ جو آپ نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا کہ خود موسیقی کی تحسین اور بسا اوقات ترغیب کی بات بھی روایتوں میں سامنے آتی ہے، وہ روایات کون سی ہیں، ان میں کیا چیز زیر بحث ہے، سب کچھ جانیں گے۔ وقت ہمارے یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کا بہت شکریہ۔